بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کو قلم کلام چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انسانی معاشرہ اور اللہ پر ایمان کے اثرات۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر ابھی تک آپ نے قلم کلام چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو نوجوانوں اور طالب علموں کو بھی شیئر کر دیا کریں، ممکن ہے کسی کے لیے مفید ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مثالی معاشرہ کی تشکیل قواعد و ضوابط کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ قواعد و ضوابط انسان خود سے بھی تشکیل دے سکتا ہے یا پھر اس کے لیے اس کو کسی سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ بات طے ہو چکی کہ پوری کائنات سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور ہم اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں، تو پھر ہمیں ایک پرامن اور خوشگوار معاشرتی زندگی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس زندگی کو کیسے گزاریں کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور ہم دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ انسانی معاشرہ جو مرد و زن پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں ہر انسان کے اپنے اپنے مفادات اور ترجیحات ہوتی ہیں، جس کا تعلق اس کے علم، دولت، عہدہ، عزت، قوت، صحت اور جوانی وغیرہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسانی معاشرہ کسی قواعد و ضوابط کے بغیر قیام پذیر ہو جائے تو انہی ترجیحات اور مفادات کے ٹکراؤ انسانی معاشرہ ہی کو نہیں بلکہ کرۂ ارض پر انسانی زندگی کو بھی تہس نہس کر سکتا ہے۔ انہی ترجیحات اور مفادات کے ٹکراؤ کے لیے انسانی معاشرہ کو محفوظ کرنے کے لیے ایمان اور عقائد بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، جس میں سب سے اول اور اہم ترین اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہے، جس کی بنیاد یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ گو کہ اس کلمہ کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور اطاعت نہیں۔ لیکن اللہ کی بندگی اور اطاعت کی یہ کیفیت انسان پر اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی خواہش نفس کو بھی اللہ کی بندگی اور اطاعت کے حوالے نہ کر دے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا حقیقی مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر ایک بات کو سن رہا ہے۔ اگر اس بات پر یقین کامل ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جھوٹ بولے، کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کا مال چوری کرے، کسی کے ساتھ مکر و فریب اور دھوکہ دہی کر سکے؟ جو عہدہ اسے امانت کے طور پر اللہ نے دیا ہے وہ اس میں خیانت کرے، کسی کے جائز کام پر رشوت وصول کرے، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دے، کسی کو بغیر جرم سزا دے دے، ناحق لڑائی جھگڑا اور فساد برپا کرتا پھرے، ناحق لوگوں کے مال اور جائیداد پر قبضہ کر لے، اور اسی طرح بہت سی برائیاں ہیں جو معاشرہ میں
عدم اطمینان اور بے چینی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ پر یقین کامل رکھنے والے ایسی برائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اور انسانی معاشرہ میں زندگی پرامن اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان کا یہ یقین کامل ہے کہ اللہ وہی تو ہے جو انسان کا رزق کم یا زیادہ کرتا ہے، اور امیری غریبی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس پر یقین کامل ہو تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امیر اپنی امارت پر فخر یا غرور کرے، اور کسی بھی غریب کی غربت یا پستی کو حقیر نظر سے دیکھے؟ بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق امیروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں انہیں اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں میں صدقہ و خیرات کرتا رہے، جس سے انسانی معاشرہ میں ایک توازن قائم رہتا ہے، اور معاشرہ بے جا چوری، زنا، ڈاکہ زنی اور ان گنت برائیوں اور جرائم سے محفوظ رہتا ہے۔ صحت و تندرستی اور بیماری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین کامل انسان کو صبر و استقامت کے ساتھ ہر مصیبت اور بیماری کا سامنا کرنے کی قوت بخشتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان میں معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس سے بیمار انسان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور اسے سکون بھی میسر ہوتا ہے، اور اس کی صحت یابی میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ اللہ ہی بارشیں برساتا ہے، خوشحالی اور قحط بھی وہی بھیجتا ہے۔ بارشیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسانی زندگی کو قائم و دائم رکھتی ہیں۔ بارش خوشحالی کا سبب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور برے وقت کے لیے اناج محفوظ بھی کر لینا چاہیے، جس سے انسانی معاشرہ کی بقا اور تسلسل قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیکی یا خطا کرے گا اس کا صلہ اجر یا سزا کی صورت میں ضرور پائے گا، خواہ اس دنیا میں خواہ آخرت میں۔ لہٰذا اللہ پر ایمان رکھنے والے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ عمل صالح کریں اور گناہوں اور جرائم سے بچتے رہیں۔ ہر مسلمان کا یہ یقین کامل ہے کہ اللہ ہی عزت و ذلت دینے کا مالک ہے۔ ایمان کی یہ کیفیت عزت والے کو کسی بھی قسم کے فخر اور غرور سے دور رکھتی ہے، اور اس سے کوئی غلط کام سرزد ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی پست انسان پر طعنہ زنی سے دور رہتا ہے، اور نہ ہی اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اس مختصر بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہر دم ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے والے حسد، غیبت، چوری، زنا، جھوٹ، بے شرمی، بے حیائی اور تکبر و غرور سے دور رہتے ہیں اور بچے رہتے ہیں، اور کسی کو دکھ نہیں دیتے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے معاشرہ فتنہ فساد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کے پاس جو بھی نعمتیں اور آسائشیں ہیں اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ وہ سب اسی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو پھر اس پر تکبر و غرور کرنے کی بجائے وہ اور نہ ہی اس کی عدم موجودگی پہ کسی سے حسد، کینہ اور بغض رکھنے کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر کسی کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کا انکار اور کفر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعی ناپسند ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو اس کا ہمسر یا شریک بنا لیا جائے، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، یا اس کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ روز محشر ہمیں وہ ہمارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اسی سبب ہمیں ہر دم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جس انسانی معاشرہ میں اللہ کا ڈر اور اس پر جتنا ایمان مضبوط ہوگا، وہ معاشرہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہوگا، جس کا صلہ پرامن اور خوشحال معاشرتی زندگی ہے۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو انسانی معاشرہ جتنا پرامن اور خوشحال ہوتا ہے،
وہی عمومی زندگی میں معاشرتی، معاشی اور ثقافتی ترقی کی منازل طے کرتا ہے، اور پوری دنیا اس کی زیر نگیں بھی آ جاتی ہے، اور وہی معاشرہ دنیا کی قیادت کا حقدار بھی ہوتا ہے، جو معاشرتی زندگی کا حسن ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یقین کامل کے ساتھ اللہ پر ایسا ہی ایمان لاتے ہوئے جیسا اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اپنی زندگیاں اللہ کی بندگی و اطاعت میں بسر کرتے، اور اس کے پیارے محبوب و حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروکار بن جائیں، اور پوری دنیا کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہماری نیک آرزوؤں اور تمناؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قدم قدم پر ہماری مدد اور نصرت فرمائے اور رہنمائی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا موضوع ختم ہوا۔ پسند آئے تو لائک بھی کر دیں۔ اگر ابھی تک قلم کلام چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔